صاحب بہت شکریہ میسج ٹی وی کو وقت دینے کے لیے اور ہماری اس نشریات میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، غائباً اجتماع کی نشریات ہماری میسج ٹی وی کی گزشتہ 3 دنوں سے جاری ہے۔ آپ سے بھی میں وہی سوال کروں گا، میں نے مختلف علماء کرام سے یہ سوال کیا ہے کہ دعوت کے اسلوب پر روشنی ڈالیے گا، دعوت و تبلیغ کے اسالیب جو بالخصوص علماء کرام کس طرح سے اس پورے کام کی سرپرستی کر سکتے ہیں پوری دنیا میں، تبلیغی جماعت کو کس طرح سے علماء کی سرپرستی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ علماء کی سرپرستی کتنی ضروری ہے تبلیغی جماعت کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں دل کے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جناب عبدالمتین صاحب اور عامر عثمانی صاحب اور میسج ٹی وی کے پورے ٹیم کا بسط شکر گزار ہوں کہ اس مقدس اور بابرکت موقع پر مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس کا حصہ بن سکوں، اور اس کے ساتھ بہت ساتھ شکریہ۔ میں میسج ٹی وی اور پورے ٹیم کو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو آپ نے قدم بڑھایا ہے دین کے تئے، امت کے تئے، کہ میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے رائیونڈ کا جو ایک مقدس اور بابرکت اجتماع ہے اس کو خاطر خواہ وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں جو اصول ہے، جو ترتیب ہے، جو ان کے پیغامات ہیں، جو ہدایت ہیں، اس کو خاطر خواہ انداز میں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پورے ٹیم کو اپنے شائع نشان دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ رہا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں علماء کی رہنمائی کتنی ضروری ہے، تو یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ جس طرح دن کے ہونے کے لیے سورج کا طلوع ہونا ضروری ہے، واہ کیا یا بات رات ہے! کے ہونے کے لیے سورج کا غروب ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر علماء کی سرپرستی اس کام میں نہ ہوئے تو پھر برحقیقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث کا مصداق بن جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ جب قیامت قریب ہونے لگے گی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ علم کو اٹھا لیں گے، اور علم کو اٹھانے کے سلسلے میں محدثین نے جو اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ علماء دنیا سے ناپید ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ امت کی بڑی خوش نصیبی ہے، اور خاص طور پہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا کام، نبیوں والا کام جو آج پورے دنیا میں چل رہا ہے، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کوئی 3 دن، کوئی 40 دن، کوئی 10 دن، کوئی چلہ تو کوئی سال کی جماعت میں نکل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پورا کام علماء کے سرپرستی میں ہو رہا ہے، جس کا خاطر خواہ اور بڑا ہی واضح اثر دیکھا جاتا ہے۔ تو میں اس سوال کو اس جواب کے ساتھ ختم کروں گا کہ علماء کی سرپرستی دین کے سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے اس حوالے سے۔ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ علماء کی سرپرستی تو بہت ضروری ہے اور اس پر آپ نے روشنی ڈالی ہے، عوام کو کس طرح سے آج کے اس مشینی اور مادی دور میں دعوت و تبلیغ کے کام کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے مصروفیت کے ذرائع آج کے زمانے میں بہت بڑھ گئے ہیں، اور ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے۔ تو ان ساری مصروفیات کو لے کر پھر مادیت اور ایڈوانسمنٹ کا ایک دور، ہر طرف ٹیکنالوجی، موبائل ہاتھ میں، نئی نئی اپلیکیشنز، انفارمیشن کے نئے نئے ذرائع، تو اس ساری صورتحال میں کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، کشش والی چیزیں، ایسی چیز جو اس انسان کو، آج کے مسلمان کو اپنی طرف کھینچے اور یہ ایک مرتبہ پھر دعوت کے کام کی طرف راغب ہو؟ چونکہ اس امت کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، تو اس امت کو خیر امہ کہا گیا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، اور اس بہترین امت ہونے کے پیچھے جو ریزن اور جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ غافل ہے۔ مفتی صاحب، اس نوجوان طبقے کو بیدار کرنے کے لیے
دوبارہ سے دعوت کے کام کی طرف راغب کرنے کے لیے کون سی صفات ان کے سامنے بیان کرنا ہوں گی؟ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں، وقت اور حالات کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے نوعیت اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں پھر میں وہی کہوں گا کہ میسج ٹی وی اور اس کے پورے ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو کہ نزاکت کو آپ نے بھاپا اور اس کو سمجھا، اور میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ظاہر سی بات ہے ساری دنیا کے لوگ اور بہت سارے ایسے لوگ جو دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں خصوصاً، وہ چاہتے بھی ہیں اور چاہا بھی ہوگا کہ وہ اس بابرکت اور مقدس اجتماع کا حصہ بنے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ نہ جا سکے۔ لیکن جی ماشاءاللہ جو پہل قدمی آپ نے کی ہے اس کے بابرکت سے ہم بھی آپ کے خدمت میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پیغامات سے اور جو وہاں کے مناظر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آپ دکھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے گوشے گوشے سے لوگ آپ کے پلیٹ فارم سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے یا امت یا نئی نسل اس کام سے کیسے منسلک ہو، تو جناب میں یہ کہوں گا کہ ہر گھر فی نفسہ ہی مدرسہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بچہ مدرسے بعد میں جاتا ہے دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے، لیکن سب سے پہلا مدرسہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور اس کے ذمہ جی دار خود اس کے والدین ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رزق حلال کو کمائیں اور اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح پرورش کرے، اور جو دنیاوی تقاضے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے جو ضروریات زندگی ہے اس کا انتظام کرے، لیکن بدقسمتی سے والدین کا جو دوسرا پہلو ہوتا ہے دین کے تئیں، اس میں خاطر خواہ اور اکثر والدین جو ہے اس میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ اور میرا لاسٹ جمعہ کا خطبہ کچھ اسی عنوان اور مضمون پہ تھا کہ انفارچونیٹلی ان جنرل امت جو ہے وہ ڈوئل اسٹینڈرڈ کی شکار ہو گئی ہے۔ جب دنیا کے امور آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، آرکیٹیکچرر بنانا ہے، لیکچرر بنانا ہے، جو بھی ان کے من میں آ رہا ہے ہر وہ چیز وہ چاہتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف ایک یہی ہوتا ہے حصول دنیا اور منفعت دنیا، کہ ہمارا بچہ ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لے، ایک اچھا روزگار مل جائے، اچھی آمدن کے ذریعہ بن جائے، تاکہ اس کی زندگی عیش و عشرت آرام و راحت کے ساتھ گزرے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر والد کسی کے انجینئر ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے میرا بچہ بھی انجینئر بنے، کسی کے والد ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، کوئی کسی کے والد پروفیسر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں میرا بچہ پروفیسر بنے۔ لیکن بدقسمتی امت کی یہ ہے جناب کہ وہ وہی والد یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ ذمہ داری میری دین کے تئیں بھی آتی ہے، کہ جو دین، جو اسلام، جو ایمان نبی کے شب و روز کی قربانی کے بعد اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے پناہ قربانی کے بعد ہم تک پہنچا ہے، جس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، کم از کم اگر ہم اب اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنانا چاہتے کوئی بات نہیں، حافظ بنانا فرض تو نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنانا چاہتے کوئی بات نہیں، عالم بنانا بھی فرض نہیں ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسلمان بنانا بہت ضروری ہے، اور اس مسلمان بنانے کے لیے گھر کے نظام کا، گھر کے ماحول کا، ماں باپ کا اپنے ذمہ داری کا خلوص کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر یہ گھر کے ماحول سے یہ سلسلہ شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں بچہ جوان ہونے سے پہلے وہ ایک اچھا مسلمان ہو جائے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے اور مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے۔ رہا مسئلہ وہ لوگ جو انفارچونیٹلی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں اور ان کو خاطر خواہ گھریلو ماحول تربیت کا اسلام کا نہیں مل سکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ان کی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کہ ان کے والدین کی جو ذمہ داری تھی، جو ان کا فریضہ تھا، انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا، لہٰذا اس وقت اور حالات کے نزاکت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے جناب، بہت بڑا احسان کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں پوری دنیا میں چہل پہل جو ہو رہی ہے اس کی کیفیت اور اس کی صورت میں سمجھتا ہوں، اور میں بے باکی سے کہنا چاہتا ہوں
سسکتی روح کا علاج ہے. جس طریقے سے انسان کو زندہ رہنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے جناب والا، اسی طریقے سے جس دیار میں میں رہ رہا ہوں، یہ جہاں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور جو یہاں کا ماحول ہے، اگر یہ دعوت و تبلیغ کی چہل پہل بند ہو جائے تو یہ کہنے میں مجھے بالکل تردد نہیں ہے کہ تیسری نسل تو بے راہ روی کی شکار ہو ہی رہی ہے. نام مسلمان ضرور ہے، پیدا گھر میں جس گھر میں ہوئے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کیا ہوتے ہیں، فرض نماز کسے کہتے ہیں، مسجد میں بھی جانا چاہیے نہیں چاہیے. تو لہٰذا اس موقع پہ جو دعوت و تبلیغ کے پلیٹ فارم سے یا دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے ہر صحیح کوشش کو قبول فرمائے. وہ جو انمول رول ادا کر رہے ہیں اس کا یہ ثمرہ نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ جو نوجوان نسل ہے یا اس سے زیادہ عمر کے جو حضرات ہیں وہ واپس کلمہ کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، اللہ وحدہ کا اقرار کرتے ہیں، نبی کی نبوت کو تسلیم کر کے پھر اپنے آپ کو مسلمان گرداننے پر فخر محسوس کرتے ہیں. بہت اچھا جناب عبد المتین صاحب، سب سے پہلے تو پھر میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں کہ یہ پہلا موقع میرے لیے سعادت کا ہے، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت گردان رہا ہوں کہ میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے رائیونڈ کے اس مقدس اجتماع کا جو دعا ہوا اس میں شرکت کا موقع ملا. اور یقین جانیے بڑی فرحت اندر سے محسوس ہو رہی ہے کہ لاکھوں لوگ، جس میں اتقیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، عابدین بھی ہوں گے، زاہدین بھی ہوں گے، اور سبوں کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھے ہوں گے، سب لوگ آمین کہہ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل اس آسی اور خاطی کو یہ شرف بخشا کہ اسی موقع پہ ہم بھی شریک ہو سکے. بہت بہت شکریہ دل کے گہرائی کے ساتھ یہ موقع دینے کے لیے. رہا جو آپ کا سوال کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو میں نے اس سے پہلے جیسا کہ عرض کیا کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، ان کا جو چلنا اور پھرنا ہے کینیڈا ہی میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے دنیا میں، سبحان اللہ، کہ ایک جسم کے لیے جس طرح روح کا ہونا ضروری ہے انسان کے زندہ ہونے کے لیے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا خصوصاً اہل دعوی حضرات کا عموماً، چونکہ نارتھ امریکہ میں اور کینیڈا وغیرہ میں دو طرح کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں دعوت کے سلسلے میں. ایک جو دعوت و تبلیغ کے جو پلیٹ فارم ہے اس میں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں خصوصاً وہ ان حضرات کے پاس جاتے ہیں جو مسلم ممالک سے یہاں آئے ہوئے ہیں یا مسلم فیملی کو بلانگ کرتے ہیں اور کسی وجہ سے اسلام سے ناآشنا ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے آبا و اجداد مسلمان تھے، وہ خود مسلمان نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن زہ قسمت وہ مسجد سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، اسلام کے اصول اور ضوابط سے دور ہو گئے. تو جو دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنا وقت، اپنا کام، اپنے مشاغل کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک بات نہیں بار بار ان کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح اللہ کے راہ سے ہٹا ہوا بندہ آ جائے، اور ان کے برکت سے الحمدللہ جو میں سمجھتا ہوں یہاں جو داڑھی اور ٹوپی اور کرتے کی جو فضا عام ہے، اس کے پیچھے پورا کریڈٹ دعوت و تبلیغ والوں کو جاتا ہے. اور دوسری نوعیت کی جو دعوت ہوتی ہے جو یہاں پہ غیر مسلموں پہ جاتے ہیں، وہ دعویٰ کے پلیٹ فارم سے جو مختلف تنظیمیں یہاں پہ کام کرتی ہیں وہ غیر مسلموں میں جاتی ہیں، ان کے سوال و جواب کا سامنا کرتی ہے، ان کے جو اشکال ہیں، شکوک و شبہات ہیں اس کو دور کرتی ہیں، اور پھر جب ان کا ذہن پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس درجے پہ وہ آ جاتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر مساجد اور مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں کر شرف قبولیت اسلام سے سرشار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بہت اچھے پیمانے پر ہر طرح کی جو دعوت و تبلیغ سے ریلیٹڈ ترتیب ہے، جو خواہ وہ رائیونڈ سے جاری کیا جاتا ہو یا پھر نظام الدین سے جاری کیا جاتا ہو، ماشاءاللہ ساتھی شب و روز یکسو ہو کر بہت کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ انڈیا سے آپ کا تعلق ہے، دارالعلوم دیوبند کے آپ فاضل ہیں ماشاءاللہ. تو انڈیا میں جو اجتماع ہوتا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے، وہاں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہاں پر تو ہم نے ماشاءاللہ سے سنا دیکھا کہ وی آئی پی لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اور خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ شریک ہوئے، اور
مختلف وزراء اعظم بھی شریک ہوتے رہے ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ایک ظاہر نان مسلم کنٹری ہے، اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سالانہ اجتماع خواہ وہ پاکستان کا ہے یا انڈیا کا ہے یا بنگلہ دیش کا ہے، وہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. جو ان کی تعداد ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بساط سے وہ باہر ہے. اور انڈیا میں جو بھوپال کا خصوصاً اجتماع ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور کہنے کو جو ایک فگر ہے، لوگ کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، محتاط انداز میں وہ 10 لاکھ کا تو تقریباً ہوتا ہی ہے نا، کیونکہ پورے ہندوستان سے اس میں لوگ آتے ہیں، عام بھی آتے ہیں، خاص بھی آتے ہیں. رہا مسئلہ خاص میں تو ظاہر سی بات ہے، یہ مسلمان کا اجتماع ہوتا ہے تو خواہ وہ ایم پی ہوں، ایم ایل ایز ہوں، جو بھی ہوں، اپنے آپ کو اس میں شریک کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور جو آ سکتے ہیں وہ آتے ہیں. خصوصاً جب دعا کا مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں ہر کس و ناکس اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا حصہ بن سکے. جی، اوور ٹو یو عامر صاحب. مفتی رشید قاسمی صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. میں اپنے اسی سوال کی طرف آؤں گا. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، چونکہ اس پوری نشریات میں یہ چیز رہی ہے کہ اس حوالے سے بات نہیں ہو سکی. یہ اچھا ہوا کہ یہ سوال میرے ذہن میں آیا اور آپ جیسی اہم شخصیت میرے سامنے تھی. خواتین کے کردار کے حوالے سے لازمی بتائیے گا مفتی صاحب، اسلام میں خواتین کا کردار، پھر جس سینیریو میں نے آپ سے سوال کیا تھا خواتین کے حوالے سے بچوں کی تربیت، پھر اس نہج پر تربیت کہ وہیں سے ان کو ایسی تربیت ملے کہ وہ آگے پروان چڑھیں، تو وہ جب نوجوانی اور جوانی کی طرف اپنے آئیں تو وہ پہلے سے ہی اسلام کی طرف راغب ہیں. تو خواتین کا کردار اس حوالے سے کتنا اہم ہے؟ جناب بہت اہم ہے. آپ کا سوال ایک نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے سمندر کو آپ نے کوزہ میں ڈال دیا ہوتا ہے اور جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ بات سوال نہیں، وہ بیان بن جائے گا. اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ محدود لفظوں کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دے دوں. کہ جو میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو گھر کا جو ماحول ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اور بچے اور بچیوں کے لیے پہلا استاد اور مدرسہ گھر ہوتا ہے، اور استاد اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. یہ کہنا میرے بھائی کہ خواتین کا کتنا رول ہوتا ہے، اور ہم اسپیشلی، میں انڈیا سے ہوں، آپ پاکستان میں تشریف فرما ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بسا اوقات خواتین جو ہوتی ہیں ماشاءاللہ ان میں دینی صلاحیت ہے، دینی جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے گھرانے میں ان کی شادی ہو جاتی ہے کہ مرد میں دین دور دور تک نہیں پایا جاتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے کبھی بے پردگی نہیں کی تھی، اور ماشاءاللہ ان کے ماں باپ نے اپنی پوری صحیح اور کوشش کر کے اس کو بنت حوا کا جو ایک مقام تھا اس مقام میں ڈھالا اور سانچا تھا، لیکن زہ قسمت ایسے گھرانے میں وہ چلی گئیں کہ وہ بازار کی زینت بنانے میں اس آدمی نے تھوڑی سی بھی کسر نہ چھوڑی، اور پھر وہ بے حیائی اور عریانیت مقدر بن کے رہ گئی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ خواتین ایک درجے تک اس معاملے میں لڑائی کر سکتی ہیں، ایک درجے تک اپنے تقاضے رہ سکتی ہیں. اور پھر ہم جس کلچر اور سوسائٹی میں آتے ہیں نا، بدقسمتی جناب ہمارے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں گھر بچا لو، دین بک جائے بیچ لو، گھر بچا لو. اس نے ہمارے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اور اس وجہ سے میں آپ کو وہ بات سنانے لگا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد پیغام عام دیا تھا کہ جس کو دین پہنچا ہے اب وہ پوری دنیا کو پہنچائیں، تو اگر آپ اس تاریخ پہ غور کریں گے تو صحابہ چائنیز، جاپانیز، اردو اور ہندی اور فارسی اور پنجابی اور جو ہزاروں زبانیں مختلف دنیا میں بولی جاتی وہ تو نہیں بولتے تھے. اکثر و بیشتر کی زبان عربی تھی، لیکن آخر کیا طریقہ کار انہوں نے اپنایا کہ جہاں گئے. آج صحابہ کی قبریں پورے دنیا میں ملتی ہے جناب، تو وہ تو بولتے عربی تھے، تو دین پورے دنیا میں کیسے پھیلا. تو ہمارے ایک استاذ محترم تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے. یہ میری سعادت تھی کہ وہ میرے استاذ محترم تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جو دین پھیلا ہے نا، یہ جس طریقے سے دعوت کے لیے دعوت لسانی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، دین کی طرف بلائیں، اللہ کے وحدانیت کا اعتراف کرائیں، اس کے سلسلے میں جو ایک وضاحت ہے وہ دے، اس سے زیادہ مؤثر جو ہے دعوت عملی ہوتی ہے کہ ہم پریکٹیکل شو کریں. تو جو آپ نے بات کہی ہے کہ عورت کا رول کتنا اہم ہے، جناب میں کہتا ہوں اگر عورت کرنا چاہے نا
کرنا بھی چاہے، لیکن بدقسمتی سے اگر گھر کا ماحول باپ کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے نا، وہ عورت چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ اس وجہ سے جناب میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ چھوٹے موٹے انداز سے اللہ تعالیٰ دین کے کام میں لگائے ہوئے ہیں، تو جو میرے پاس تقریباً اگر 50 کال آتے ہیں نا، تو یہ جان کے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، مسئلے پوچھنے کے لیے کوئی کال نہیں کرتا، گھر میں فتور و فساد ہے، بس اسی سلسلے میں کال آتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات عورت دیندار ہوتی ہے، مرد کی بددینی کی وجہ سے وہ اپنے دین کا سودا کر لیتی ہے۔ بسا اوقات مرد دیندار ہوتا ہے اور عورت کے اندر یہ دین نہیں ہونے کی وجہ سے اگر مرد پے در پہ کوشش کرتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس ماحول سے میں آیا ہوں اور جس میں انڈیا سے ہوں اور پاکستان، جو یہاں کی ترتیب ہے، خصوصاً جو عورتوں کا مزاج ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہ مردوں کے تابع رکھتی ہیں، ان کی باتوں کو سنتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، اپنی ہر چیز قربان کرتی ہیں گھر بچانے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل ہے اگر مرد چاہے، اور اگر دونوں پھر سبحان اللہ سیدھے راستے پہ آ جائیں تو گھر کا ماحول ہی نہیں اچھا ہوتا بلکہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جنت اسی کا نام ہے جناب کہ میاں بیوی میں پیار و محبت ہو، ایک دوسرے کے تئیں وقار اور احترام ہو، بچوں میں احترام ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے نارتھ امریکہ کا ماحول، کینیڈا کا خصوصاً جہاں پہ میں رہتا ہوں، یہ ہے کہ بچے جانور ہو چکے ہیں، شکل و سانچہ اللہ جانا انسانی شکل میں، یہ انسانیت کے ہونے کی دلیل نہیں ہے نا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت ہوا وہاں پہ کیا جانور بستے تھے؟ گدھے کتے تو نہیں تھے نا، انسانی تھے، لیکن کیا تھا؟ انسان تو تھے، انسانیت مفقود تھی۔ اس انسانیت کی بقا کے لیے اور انسان کو انسانیت کا درس دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت ہوا، پھر زمانہ لگا اور پھر انسانوں کے اندر انسانیت آ گئی۔ بس اسی طریقے سے یہاں پہ یہ ہے جناب کہ بدقسمتی سے آپ کس کو دوش ٹھہرائیں گے؟ میں العام والدین کو دوست ٹھہراتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرے بھائی یہاں پہ لوگوں کی یہ نوبت آ گئی ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو سننے کو آپ کو نہیں ملے گا کہ بچہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بچیاں اپنے ماں پہ ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، اور اللہ بچیاں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتی ہیں۔ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا یہاں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ گھر کے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو اسلامی تعلیمات نہ مل سکی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں باپ کے مقام و مرتبہ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور پھر یہ نوبت آ جاتی ہے کہ باپ ایک مشین بن کے رہ جاتا ہے اور ماں گھر کی نوکرانی۔ بچے بڑے ہوئے پرندے کی طرح اڑ جاتے ہیں اور پھر ماں باپ انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی اولڈ ہوم کی زینت بن جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، یہ آپ نے بڑا درد دل بیان کیا ہے، اور آپ معاملے کو اتنی اہم موضوع کی طرف لے گئے ہیں کہ اس حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے پاکستان، انڈیا اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے سوسائٹی اور معاشرے کی بات کی ہے، وہاں کی تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج یہ ہمارا معاشرہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں جی وہ بھی اس حوالے سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ اگر میں آپ کو فیکٹس اور حقیقت بتاؤں نا تو وہ نہیں محفوظ اس حوالے سے۔ یعنی گھروں کی لڑائیاں، پھر بچوں کا والدین کے ساتھ تعلق، اور پھر وہ بے ادبی کا معاملہ، وہ یہاں بھی اتنا بڑھ چکا ہے کہ الامان والحفیظ، کہ اللہ سے پناہ اس کی۔ اب اس پر بھی لازمی روشنی ڈال دیجئے گا، آپ نے اگر یہ موضوع چھیڑ ہی دیا ہے تو اس کی ذرا وعید بتا دیجئے گا، بالخصوص اس حوالے سے کہ والدین کے ساتھ بے ادبی، بدتمیزی سے پیش آنا، پھر آج کے بچوں کے جو رویے ہیں نوجوان۔ میں اس سلسلے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں جناب۔ میری یہ سوچ ہے اور میرا یہ مزاج ہے، اور میں یہ برملا آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص کوئی بھی ہو جناب، اگر وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا نا، وہ آپ کا بھائی کے شکل میں نہیں ہو سکتا، آپ کا دوست کی شکل میں نہیں ہوتا، آپ کا رفیق سفر کی شکل میں نہیں ہوتا، آپ کا کاروباری پارٹنر اور شریک کے شکل میں نہیں ہوتا، وہ دغا بازی ہوگا۔ اور میں برملا یہ کہتا ہوں اپنی یہاں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، ان کے احسانات کو سمجھ نہیں سکتا، جناب ہمارے اور آپ کے احسانات کو کیا سمجھے گا؟ لہذا میں اسے موذی جانور سمجھتا ہوں۔ ازن کمیونٹی سرونٹ، ازن قوم کا خادم، اخلاقی اعتبار سے، معیاری اعتبار سے ملنا جلنا، سلام دعا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اندر سے دوری بنا کے رکھتا ہوں۔
اس وجہ سے کہ جب یہ اپنے ماں باپ کا احسان نہیں سمجھتا ہے، موقع پا کے مجھے بھی ڈس سکتا ہے۔ لہذا میں یہ کہنا چاہوں گا ان حضرات کو جو بھی اپنے ماں باپ کے تئے نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے احسان کو نہیں سمجھتے، یاد رکھیے۔ اور یہ حقیقت ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ گلہ اور شکوہ کیا اور یہ بتایا کہ خاص طور پہ ان ممالک کی جو آرائش ہے، آسائش ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں ایک اعلیٰ انداز میں رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی اور جیتے جی معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، یقیناً جانیے وہ جیتے جی ایسا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ آرام دہ بستر ہے، ایک زیب و زینت والی گھر ہیں، لگژری لیونگ ہے، اس کے باوجود اندر سے خوشی نہیں ہے، ان کی خوشی نہیں ہے۔ اور وہ حضرات بھی مجھے ایسے ملتے ہیں جو بہت ایک مڈل کلاس کے ہیں یا بلو دین دیٹ ہیں، ایک معمولی سی تنخواہ پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں میں جنتی ہوں اس وجہ سے کہ میرے پاس میرے ماں باپ کا سرمایہ ہے، مجھے خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقین جانیے ان کے بیوی بال بچوں میں، ان کے بچوں میں تمیز، ادب، اخلاق، محبت اس قدر بھرا ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کے اشش کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جن کے بھی ماں باپ ان کے جیتے جی اللہ کے طرف سے یہ بہت بڑا سرمایہ سمجھے، اپنے دنیاوی خیر و برکات کے حصول کا ذریعہ سمجھے، آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھے، اس وجہ سے کہ اگر وہ پردہ فرما گئے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھے جا کے جن کے ماں باپ چلے گئے، کسی عمر میں بھی چلے گئے ہیں۔ ماں جی باپ وہ سایہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ بوڑھے بھی ہو جائیں نا، پھل نہیں دے سکتے، ہم خود کام کرتے ہیں، خود ارننگ کرتے ہیں، خود اپنی زندگی، سایہ ضرور دیتے ہیں۔ اور جب ماں پردہ یا باپ پردہ فرما دیتے ہیں پھر انسان نا بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا جو مجھے یاد آ گئی۔ میرے والدین حیات ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و سلامت رکھے، کہ کینیڈا میں ایک ماحول ہے کہ آپ یہاں کسی کے گھر پہ نا کسی وقت نہیں جا سکتے، چاہے وہ بھائی کا گھر کیوں۔ بھائی آپ جائیں گے تو سرپرائزنگلی ایک ری ایکشن سے سمجھ میں آئے گا، ہی واز این ایکسپیکٹنگ، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ اچانک آ جائیں گے، دوست کے پاس چلے جائیں۔ لیکن والدین کا ایک ایسا در ہوتا ہے، جب بھی ہم جاتے ہیں کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، ویلکم کی صدا آتی ہے۔ یقیناً یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی وسعت قلبی ہے، ان کی وہ محبت ہے جو ایک اولاد کو کہیں اور نہیں مل سکتی۔